بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے دیکھتے ہی دیکھتے عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ کو پھر یاد آیا اور آپ نے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے آپ اپنی فوجوں کے ساتھ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چوٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چوٹی نے کہا اپنے اپنے گھر میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ آپ چوٹی کی بات سن کر مسکرائے اور کہا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو دی ہے، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے نیک بندوں میں شامل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں حدود نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا اس کی غیر حاضری پر اس کو سزا دیں گے یا اس کو ذبح کر دیں گے، ورنہ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے آ کر بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ادھد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو وہاں حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ حدود نے بیان کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط لکھا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو جاؤ۔ ہمارے دربار میں حاضر ہو اور فرمایا اے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ اور پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اس نے اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور اس سے پوچھا کہ اس کی بابت کیا کہتے ہو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بہت طاقت والے اور لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں اور وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفے لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہارے تحفے تمہیں مبارک، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس آ کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کی تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاریاں کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بہت بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے آپ کے دربار سے جائیں آپ کی خدمت پہ پیش کر دوں گا۔ پھر ایک اور شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھمکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا۔ بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت کو جانتے تھے اور آپ مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اب تک سلیمان کے پاس آنے سے روک رکھا تھا۔ پھر بلقیس کے محل میں جانے کو کہا۔ جب اس نے حضرت سلیمان کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچر اوپر اٹھائے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا یہ محل ہے جنہوں میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض کے یہ بلقیس جو ہے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پکار اٹھی کہ اے اللہ، میں جو اتنی مدت سے سورج کی پوجا کرتی کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کی پوجتی رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ جہانوں کے پالنے والے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ جب حضرت علیہ السلام جو اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے جو کہ انسان جن پرندے ہوے سب ان کے تابع تھے، اگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے،
बस यही उनकी ज़िंदगी थी, इबादत इलाही और खिदमत खल्क़। तो आइए नाज़रीन, आखिर में हम दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम तेरे से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सदका जारिया समझकर दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।